اے اللہ، ہم اپنے خوف اور غم سے بھاگ کر آپ کے حضور آتے ہیں، اور ایسے ہی اپنے درد سے فرار ہو کر آپ کے پاس اجر کے طلبگار ہو کر پیش ہوئے ہیں۔ یہ روح جو نیکی اور گناہ کے درمیان گھومتی رہتی ہے، یہ بالکل بھی مثالی روح نہیں ہے، لیکن اے اللہ، یہ روح آپ سے محبت کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی پسندیدہ چیز روک دے تو یقین رکھیں، اس رکاوٹ کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بھروسہ رکھیں، وہ رب الخیر ہے، بھلائی کا رب، آپ کے پاس خیر کے سوا کچھ نہیں لائے گا۔ کتنا اچھا ہے وہ انسان جو زیادہ بولتا نہیں، لیکن جب بولتا ہے تو لوگ اسے خاموش ہو کر سنتے ہیں۔ میں نے خدا کی سمت جو بھیجا ہے خالی خط، کچھ بھی نہیں بتایا کہ سب جانتا ہے وہ۔ جب آپ اپنے اندر اچھی تبدیلی پیدا کریں تو اس کا اعلان نہ کریں، بلکہ پھول کی طرح کھل کر دکھائیں۔ بہترین لوگ لوگوں کے بارے میں کم سے کم بات کرتے ہیں۔ عزیز بنو اور غائب رہو، مگر ایسا کبھی نہ بنو کہ موجود ہو کر بھی بے اثر ہو جاؤ۔ پانی میں بلبلا بن کر رہنے کی بجائے موتی بننے کا فن حاصل کرو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے روتے ہیں، مگر وہ اتنے اچھے نہیں، مگر ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ان سے بہتر ہیں اور وہ روتے نہیں۔ فرمایا، ان کے دل رو رہے ہوتے ہیں۔ جو ادب سے رہتا آیا خاموش ہمیشہ، وہ چیخنے لگے تو ادب سے سنو۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہم اپنے رب سے شرماتے کیوں نہیں کہ گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی جانب پلٹتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، شیطان اسی بہانے سے تم پر غالب آنا چاہتا ہے، بس کبھی بھی استغفار کرنے سے باز نہ آنا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا فائدہ اپنے آپ کو ہر وقت اس چیز کے ساتھ مشغول رکھنا ہے جو اس کے لیے آخرت میں زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہو۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی قید خانہ خواہش کی قید سے تنگ نہیں، اور خواہش کی زنجیر سے زیادہ مشکل کوئی زنجیر نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ اس وقت تک خیر پر ہوتا ہے جب تک اس کا نفس اسے نصیحت کرتا رہے اور وہ اپنا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ جب اللہ تمہیں کسی کے اصلی رنگ دکھائے تو دوسری تصویر بنانے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ ابن سینا لکھتے ہیں کہ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور شفا بھی۔ انسان کا اس دنیا میں ہمیشہ دل خوش ہونا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک دن خوش ہوتا ہے تو ایک دن رنجیدہ۔ اس زمانے میں بہت زیادہ فرما برداری سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ماحول کی گندگی کی وجہ سے قدم قدم پر گناہوں کا ڈر ہے۔
علم حاصل کرتے رہیں، کیونکہ زیادہ علم خرافات کو کم کرتا ہے۔ ہم عطر سے مہکیں یہ ہمارا شوق نہیں، ہماری حسرت ہے ہمارے کردار سے خوشبو آئے۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لیا تو پھر کیا سوچنا کہ کیا قسمت میں ہے اور کیا نہیں۔ دعا صرف مانگنا نہیں ہے، کچھ پیش کرنا بھی ہے۔ ذہن سنسان اور دل ویران، اب کس موت کا انتظار ہے۔ جو بیچارہ خود کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اسے کیا فکر کہ دوسرے اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ جو شخص ہر صورت میں اپنی رائے کو بچانا چاہتا ہے، وہ کچھ بڑی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ، غصہ، خوف۔ تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا ذریعہ اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، توبہ اور استغفار کرنا۔ دل اور اس بلند عرش میں دم بھر کی بھی دوری نہیں ہوتی۔ دل کہتا ہے اللہ سنتا ہے، کوئی دوری نہیں۔ وسوسے ان کو دور کرنے لگتے ہیں۔ جو اللہ والوں کے راستے پر چل پڑے، اس میں حقیقی اللہ والوں جیسی قوت معجزن ہو جاتی ہے۔ چیزیں کھنچی چلی آتی ہیں، مگر یہ ایک راز ہے، اور یہ راز چاہنے والوں پر کھلتا ہے۔ طلب رکھنے والے وہ ہیں جو ان اصولوں کے تحت حق کے راستے پر چل کر اللہ تعالیٰ کو پالیں۔ اصولوں سے ہٹنے والے ان چیزوں سے محروم ہیں۔ جب تک کوئی اپنی دھن میں، دینی ہو یا دنیاوی، ایسے نہیں مٹ جاتا جیسے کہ قیس لیلا میں مٹ گیا تھا، پورا کامیاب نہیں ہوتا۔ قبر گوشت اور چربی تو کھا جاتی ہے، مگر ایمان نہیں کھا سکتی۔ یا اللہ، بے شک ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، ہم تجھے پکارتے ہیں، ہماری پکار سن۔ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما۔ انسان اللہ کا اور اللہ انسان کا وہ راز ہے جو کسی پر نہیں کھلا۔ جو انسان میں ہے وہی سارے جہان میں ہے، یعنی جو بھی چیز سارے جہان میں ہے وہی ایک انسان میں ہے۔ اللہ نے جب اسے پیدا کیا، اس میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ سجدے کا حکم سنتے ہی جبرائیل و میکائیل و عزرائیل سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس کھڑا رہا، کہنے لگا سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس انکار کی بدولت ابلیس مردود ہوا۔ عقل مند بنا کرو، صرف ذکر کے لیے جب چاہو آیا کرو۔ بیماروں کی جماعت بنا کر نہیں، ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ نیت پاک ہے تو معاملہ صاف۔ کس نیت سے آئے ہو؟ یہ کہو کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر کے لیے آئے ہیں، اس کے سوا ہمیں کوئی غرض اور غایت نہیں۔ آنے والوں، اللہ کے ذکر کے لیے آیا کرو۔ ہر بندہ اللہ کے ذکر کی مجلس کی رونق ہوتا ہے۔ بڑے آدمی کبھی ظلم نہیں کرتے، کسی سے زیادتی نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی سے بدلہ لیتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ انہی عادتوں کی وجہ سے انہیں بڑا کہا جاتا ہے۔ جس طرح تو اپنے باپ کو قبر میں دفنا کر کبھی ایک دن بھی اس کے پاس نہیں گیا، اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں بھیجا، نہ ہی اس کی خدمات کا ذکر کیا، اس طرح تیرے ساتھ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ کاش تجھے اس کی خبر ہوتی کہ اس مال میں سے کوئی بھی چیز تیرے ساتھ نہیں جانی، یہیں چھوڑ کر خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے۔ کاش تو اپنے اس مال کو قبر کی تیاری بناتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یا حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی زندگیاں کھنگالے تو ہر قدم پر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیاوی اقتدار
اور مال و زر ان کی ٹھوکروں پر تھا۔ کچھ اللہ حوالے جو ہیں انہیں اللہ کا رنگ ملا، اور کچھ اللہ حوالوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ملا۔ کسی کے یہاں اللہ کا جلال ہے، کسی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے دونوں ہی اللہ کے مقبول بندے۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ اور اللہ کی طرف سچے دل سے لوٹ جا، کیونکہ وہاں قبول ہونے کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا لوٹ کر جانا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا فائدہ کمانا نہیں ہے، وہاں فائدہ اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ صحبت سے انسانوں میں اچھے یا برے خیالات جڑ پکڑتے ہیں۔ جب جانوروں پر انسان کی صحبت سے اثر پڑتا ہے تو انسان پر کیسے دوسرے انسانوں کی صحبت کا اثر نہ ہوگا۔ جب چڑیا چہچہاتی ہے تو اصل میں دعا کرتی ہے۔ چہچہانا جو ہے یہ گانا ہے۔ اگر چڑیا چہچہاتی رہے تو برکت ہی برکت ہے، مبارک ہی مبارک ہے، پالنے والے کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ عاشق کی موجودہ زندگی اصل میں موت کی طرح ہے، اور موت ہی تو حقیقی اور اصل زندگی ہے۔ عشق کی داستان سنانے والی سینکڑوں زبانیں ہیں، لیکن ان کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا، فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا، انہوں نے مخالفین کو صحابی بنا دیا۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے، اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ اللہ والے کون ہیں، کیا ہیں؟ وہ سچے ہیں، سچے کا انتظار کرتے ہیں اور سچے کے دل میں رہتے ہیں۔ تیرے جسم کی حد 1-2 گز سے زیادہ نہیں ہے، لیکن تیری روح آسمان تک چکر لگاتی ہے۔ انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم کی پرورش کے بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے، فانی یعنی ختم ہو جانے والی چیزوں کے بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے، تاکہ ہمیشہ کی زندگی اسے نصیب ہو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میرے کان میں عشق آہستہ آہستہ کہتا ہے، شکاری بننے سے شکار بن جانا بہتر ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں جانتی ہے، لیکن وہ عشق کے راستے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ اگر معاملہ حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حقیقت سے سبق سیکھنے کا ہو تو نصیب والے چیونٹی سے بھی سبق سیکھ لیتے ہیں، اور اگر نصیب میں نہ ہو تو کائنات کی تمام کتابیں ردی کے ڈھیر سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ پیر، استاد اور شیخ وہ ہوتا ہے جسے حقیقتوں کا علم ہو جائے۔ ان چیزوں سے مراد کوئی سفید داڑھی والا نہیں، بلکہ عشق ہے، جس سے موجودگی کی حالت میں بھی معشوق کی صورتیں دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو کسی چیز کا کسی چیز کے سامنے گلہ نہیں کرتا۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کی وجہ بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے متاثر کرنا سیکھو۔ کسی سے دل لگ جانے کو محبت نہیں کہتے، جس کے بغیر دل نہ لگے اسے محبت کہتے ہیں۔ جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اسے کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ دوزخ اس کے لیے ہے جو توبہ کے مقام پر اکڑ جائے، جس نے معافی مانگ لی اس کا نصیب درست ہے۔ رحمت آ کر رہے گی، گناہ معاف کر دیے جائیں گے، شرط شرمندگی کا اظہار ہے، خلوص دل سے توبہ ہے، شرط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی تمنا ہے۔
روح جب تک جسم کی قید میں ہے اداس رہے گی۔ یہ دنیا اس کا گھر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ برائی سے نفرت کرو، برے آدمی سے نہیں۔ برے سے محبت کے ساتھ پیش آؤ، اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو۔ یہ نہ کرنا کہ لوگوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔ بغیر وجہ کے ضرور معاف کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے، اور ایسا صدقہ ضرور دیا کرو۔ اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کی مخلوق سے بیزار ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے، تو دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی کر لیتے ہیں اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت بنا لیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ جب انسان علم سیکھ کر عمل سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنے والا اندھیروں میں گرتا چلا جاتا ہے، اسے ہر طرف سے نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کسی انسان کو منزل بنا لو، لیکن بدنیتی کو منزل نہ بنا لینا، کہ منزل اصل میں آپ کا اپنا آپ ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو اور اپنے آپ کو مکمل شکل دے کر اللہ کے سامنے پیش کر دو، یہی منزل ہے۔ اگر تکلیف آنے پر تکلیف آ جائے تو یہ وقت صبر اور نماز سے گزارو۔ ادھر سے چٹھی آ گئی ہے، وہ محبت کی چٹھی ہو یا تکلیف کی، ہے تو آپ ہی کے نام کی۔ محبت کی چٹھی وصول کر لیتے ہو اور غم کی چٹھی آ گئی ہے تو کہتے ہو کہ وہ اسی کو واپس کر دو۔ اور جمے رہنا یعنی استقامت اللہ کی عطا ہے۔ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے ساتھ چلنے سے استقامت نہیں آ جاتی، استقامت بس نصیب والے کو آتی ہے۔ یہ سب دل کے فیصلے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ وہ سلوک کرنا جو اپنے ساتھ آپ نہ چاہیں، ایسے کاموں سے روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے احسان کرنے والوں کے قریب رکھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مشکل زمانے میں ایمان قائم رہے، اللہ آپ کا ایمان محفوظ کرے۔ ہم تو اس زمانے سے محفوظ نہیں رہ سکتے، ہمارے لیے تو اس زمانے میں بہت مشکل ہے۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمانوں کو تو ہی محفوظ کر، اور غریبی کے باوجود ہمیں راضی رکھ۔ ہماری حفاظت تو آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم اپنی کیا حفاظت کریں گے؟ تو ہماری حفاظت کر، تو مہربانی فرما۔ اللہ تعالی ہم پر احسان کر، آسانی عطا فرما اور مہربانی فرما۔ ملامت کا اصول یہ ہے کہ ملامت جو ہے یہ تعریف سے بچاتی ہے۔ تعریف ہماری انا کو سکون دیتی ہے، گمراہ کر دیتی ہے۔
بعض مرتبہ اس شخص کی نجات کو مشکل کر دیتی ہیں۔ تعریف سنتے سنتے کچھ لوگ جہنم تک جا پہنچے ہیں۔ واہ واہ اور ماشاء اللہ سنتے سنتے وہ الٹے پلٹے کام کر جاتے ہیں۔ محبت ہمیشہ مجنوں ہوتی ہے۔ اگر محبت میں تمیز آ جائے، یا وقت کا پابند ہو جائے، یا احتیاط کا پہلو آ جائے، تو وہ محبت نہیں۔ اسے کہیں کہ آج شام کو تمہیں محبوب نے بلایا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ شام کو اگر بارش نہ ہوئی تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو یہ تو محبوب والی بات نہ ہوئی۔ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ کوئی چیز پرستش کے قابل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی چیز لگاؤ یا لگن کے لیے نہیں ہے، دل لگانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ ایسے سمجھ کر دیکھیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے علاوہ جس سے آپ لگاؤ لگا رہے ہیں، اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ کہیں بھی دل لگا لو تو پھر آپ کا دل خود بخود ہی غم زدہ ہوتا چلا جائے گا اور بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف اس تصور کے ساتھ خاموش وقت گزار دو کہ جاننے والا جانتا ہے اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اور دکھ بھیجنے والا بے خبر نہیں ہے، تو پھر تمہیں کمال حاصل ہو جائے گا، تب تکلیف کمال ہوگی۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے کہ بڑی بڑی محنتیں برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس بڑھیا کے نصیب سے بچائے جس نے محنت سے سود کاٹا اور پھر سب الجھا دیا۔ اور دعا کرو کہ یا رب العالمین ہماری محنتیں ضائع نہ ہوں، ورنہ بڑے بڑے لوگوں کی محنتیں ضائع ہو گئیں۔ جب تک آپ اپنے باپ کو یاد کرو گے وہ نہیں مرے گا۔ آپ کے والدین تو ویسے بھی نہیں مر سکتے، کیونکہ اس میں ایک بڑا راز یہ ہے کہ وہ مرتے وقت تک زندگی اپنے خون کی شکل میں آپ کو دے جاتے ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے والدین زندہ ہیں۔ گویا کہ زندگی جب تک جاری ہے وہ پچھلا بندہ نہیں مرتا، کیونکہ اب وہ خون کی شکل میں ہے، باپ کی شکل میں ہے یا علم کی شکل میں ہے۔ ہر چیز کا علاج ہے، اور بہترین علاج تو یہ ہے کہ دعا کرو۔ دعا سے بلا ٹل جاتی ہے، جادو کا توڑ شروع ہو جاتا ہے اور نیک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روح جو راستے سے نجات پاتے پاتے اپنی پرواز میں کامیاب ہو جائے، وہ روح امر ہو جاتی ہے۔ روح جو ہے وہ یہاں رہنا نہیں چاہتی، یہ دور سے آنے والی چیز ہے اور یہ دور واپس جانا چاہتی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد سب ہونا انہونا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ نے زندگی اپنی ذات کے ساتھ گزارنی ہے، اپنی ذات کی تنہائی کے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کی تنہائی ہی آپ کے کام کی چیز ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ جس آدمی کے دل میں اور زبان پر محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس کے لیے دوزخ کی آگ نہیں ہے۔ تو جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اس کے لیے دوزخ کہاں؟ وہاں دوزخ کی بات ہی نہیں ہے۔ آپ بس شور نہ مچایا کرو، دوسروں کو تکلیف نہ دیا کرو، غرور نہ کیا کرو۔ آپ کے پاس جو مال ہے اس سے غریبوں کے ساتھ تعاون کیا کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خالق کی تلاش میں بعض مرتبہ دنیا سے بھاگ جانے کی خواہش ہے۔ دنیا سے گھبرا کر، وحشت زدہ ہو کر انسان خالق کا قرب تلاش کرتا ہے۔ جو لوگ تلاش کے پاک سفر میں دل لے کر نکلتے ہیں، وہ حقیقت کو دلبری کے انداز میں پاتے ہیں۔ انہیں کائنات کا ہر ذرہ ایک تڑپتا ہوا دل محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی وابستگی جب اتنی منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے،
تو آپ کا ایمان کیسے قائم رہے گا؟ حال میں رہنا ہے تو کسی ایک جگہ پر ٹک جاؤ، اور ماضی میں جانا ہے تو راستے میں سب کو ادب سے سلام کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ۔ راستے کے پڑاؤ سلام کے لیے ہوتے ہیں۔ تو آج کل کے انسان پر احترام کا بہت زیادہ دباؤ ہے، اور اس طرح وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ انسان نیند کی آغوش میں ہے، کھانے پینے میں ہے، اور پھر موت کی آغوش ہوگی۔ اگر کوئی ایک تفسیر اتنی لازم ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے، اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پر غور کرو، اور انسانوں کے کاموں پر غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفہوم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ سکھا دے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے چلتے رہنے کی وجہ اللہ ہے تو پھر رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ذکر کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے اندر محویت اختیار کر لیں۔ پھر یہ ذکر آپ کے اندر آپ کے نفس کو ٹھیک کر دے گا، آپ کو محویت عطا ہوگی، اور پھر آپ ذکر کرتے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں پردیسی ہے، کیونکہ اس کے والد کا مسکن جنت ہوا کرتا تھا۔ پھر وہ اس سے نکلے تو ایک ہی دھن تھی کہ کب واپس لوٹیں گے۔ سو مومن ہمیشہ اپنے اسی وطن کی طرف کھنچتا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ وطن کی محبت ایمان ہے۔ بعض مرتبہ آزمائش ایسے بھی آ جاتی ہے کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ وہ پرانی کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھ دی، تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے جس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں۔ تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ تو اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو۔ اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقویٰ اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے۔